ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے الصلاة والسلام. آپ لوگ ایک دفعہ پیار سے محبت سے سارے درود شریف پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات، علماء، مشائخ، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دو چار باتیں میں نے مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے وہ سارا میرے محبوب تمہیں سکھا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تعمیر انسانیت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. انسان اشرف المخلوقات ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور پھر جب وہ حضور کا کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، مسلمان ہو جاتا ہے، پھر اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا کہ اے بیت اللہ، تیری بڑی شان ہے، پر جو بندہ مومن میرا کلمہ پڑھ لے اس کی شان اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. ایک اس کی فضیلت شرف انسانیت کے سبب، اور پھر دوسرا جب وہ مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے تو پھر اس کا اعزاز. ضرورت صرف اس امر کی ہوتی ہے کہ اس آدمی کو خود سمجھ آئے کہ میری عظمت کیا ہے، اسے احساس پیدا ہو. بڑی بہترین بھی فصل بوئی جائے اور بر وقت پانی دیا جائے اور ٹائم پر اس میں بیٹا موبائل نیچے کر لو، مان جاؤ یار ایک دفعہ ہی پیچھے بزرگ بیٹھے ہیں وہ بیچارے تکلیف میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ تو اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ. بر وقت اس میں دوائی بھی ڈالی جائے، سارا کام بھی کیا جائے نا، تو پھر بھی فصل کے ساتھ جڑی بوٹیاں اگ آتی ہیں. ایک فطری سا عمل ہوتا ہے. اب وہ جڑی بوٹیاں تلف کرنی پڑتی ہیں، ان کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح انسانی وجود کے ساتھ خواہشات، اس کے ساتھ کمزوریاں، کوتاہیاں فطری تقاضوں میں پیدا ہو جاتی ہیں. ہم جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ، فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ، سب میں امکان رہتا ہے غلطی کا، کمزوری کا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ محبوب نے ان انسانوں کے اندر تبدیلی پیدا کی، انہیں علم و حکمت سکھایا، انہیں دانائی سکھائی، سمجھ سکھائی. ایک ہوتا ہے کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا، او جی ساڈے علاقے دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے. میں سفر کر رہا تھا، مجھے جانا تھا حرمین کی حاضری کے لیے، تو فلائٹ میں بیٹھے تھے. تو اب سارے لوگ تو روز ٹریول نہیں کرتے جہازوں میں، تو سب کو پتہ بھی نہیں ہوتا.
بعض بیچارے غریب لوگ بڑی مشکل سے کمیٹی ڈال کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو ایک بزرگ فلائٹ میں داخل ہوئے تو جو نشست انہیں خالی نظر آئی اس پر بیٹھ گئے. تو ایک نوجوان میرے پیچھے بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا ہے ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے. وہ بھائی اپنا سیٹ نمبر ویکھ پھر بیٹھ. تو میں نے تھوڑی گردن پیچھے کر کے کہا کہ آپ جانتے ہیں بزرگ کون ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے گاؤں کے ہیں. میں نے کہا آپ کو یہ بھی پتہ ہے بندہ سادہ ہے؟ کہنے لگے بالکل. تو میں نے کہا آپ کی تعلیم کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت صاحب میں BBA کیا ہوا ہے میں نے. تو میں نے کہا اگر آپ کی ڈگری آپ کے پاس ہوتی تو میں پکڑ کے پھاڑ دیتا. اگر آپ پڑھے لکھے تھے اور آپ کو یہ بھی سمجھ تھی کہ آپ کے علاقے کے ہیں تو پھر تو آپ کو اٹھ کے دروازے سے ان کا ہاتھ تھامنا چاہیے تھا. چاچا جی اور بزرگوں کہہ کے ان کا سیٹ نمبر دیکھ کے آپ کو بٹھانا چاہیے تھا. اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے تھا. پانی بھی پیش کرنا چاہیے تھا. اور یہ بھی کہنا چاہیے تھا گھبرائیے گا نا، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. کو بات ہے کسی بندے کو یہ کہہ دینا کہ یہ جاہل ہے، یہ ان پڑھ ہے؟ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہوئی نا. خطیب صاحب، امام صاحب جنازے کے وقت کھڑے ہو کے کہتے ہیں لوگوں کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی. تو اگر میری طرح کے کسی بندے کو کھڑا کر کے پوچھے کہ مولانا آپ نے اعلان ہی نہیں کیا کہ آؤ رات کو سکھاؤں گا، نے تو سکھائی نہیں، پہلے سکھا لیں پھر نہ آئے گی تو تنقید کرنا. آپ نے تو سکھائی نہیں. یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم میں آئے جو سخت گیر مزاج رکھتی تھی. طبیعتوں کی تلخی، مزاجوں کا ترش ہونا. وہ اپنے لہجوں کے لحاظ سے ایک نئی دنیا کے لوگ تھے اور کٹ گئے تھے باقی ساری دنیا سے. میرے محبوب نے کیا کیا؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حضور نے انہیں قرآن سکھایا اور دانائی سکھائی. کچھ چیزوں کا حضور نے عنوان بدل دیا، بالکل عنوان بدل دیا. عرب کہتے تھے کہ معاف کرنا بزدلی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ بزدل آدمی معاف کرتا ہے. ان کا خیال ہوتا تھا میں معاف کر دوں، سامنے والا کہے گا اس میں طاقت ہی نہیں تھی بدلہ لینے کی. ان کا خیال تھا کہ معاف کر دینا بزدلی ہے، کمزوری ہے، کاہلی ہے. لیکن ادھر ہو جاؤ بیٹا، تھوڑا تھوڑا جلدی سے جگہ بناؤ، جلدی سے ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ. توجہ میری طرف سب دوستوں کی رہے. ان کا خیال تھا معاف کرنا بزدلی ہے. اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز ہی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے. یہ تو اعزاز کی بات. عنوان چیزوں کا بدلہ، بالکل تبدیلی پیدا کر دی. ہم علم سے، حکمت سے، دانائی سے، تدبر سے کوئی کام لینے کو تیار نہیں. یہاں ہمارے پاس جذبات ہوتے ہیں، یہاں اپنی مرضی کا مفہوم ہوتا ہے کسی چیز کا. دین خالص حکمت کا، دانائی کا، فہم کا، تدبر کا نام ہے. حضور حکمت کی بات کرتے، لوگوں کو سکھاتے. ایک شخص آ گیا، اس نے آ کے حضور علیہ السلام سے کچھ مانگا. نبی پاک علیہ السلام کا دروازہ نور وہ ہے کہ جہاں سے جو بھی آیا ہے جھولی بھر کے گیا ہے. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اور کس طرح کا دیتے ہیں؟ وہ ایک شاعر ہمارے بڑے قومی سطح کے تھے، پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا. ایک دعوت میں اکٹھے ہوئے اسلام آباد میں ہم لوگ، تو میں نے ان سے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگے مولانا نیرا پڑھا ہی نہیں، ہم ان کے فدائی اور شیدائی بھی ہو گئے. کہنے لگے اس حد تک کوئی شخص بات کر ہی نہیں سکتا جو فاضل بریلوی نے کی ہے. انہوں نے کہا جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. لمبی نہیں، بھر کے جھولی نہیں، صرف حضور 2 بوند دے دے نا، 2 بوند، 2 قطرے. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس نے حضور سے کچھ مانگا تو نبی پاک علیہ السلام نے دیا. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیز کا معیار نہیں دیکھتے، مقدار دیکھتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے زیادہ ہونی چاہیے.
حالانکہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے قطرہ ملے نا وہ کئی سمندروں سے زیادہ ہوتا ہے. وہ دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ مقدار میں تھوڑی ہے، اور تھا بدو ان پڑھ آدمی. جب حضور نے اسے دیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا یہ آپ نے کیا دیا؟ میں تو بہت بڑا آستانہ سمجھ کے آیا تھا. ایک صحابی نے تلوار نکال لی، اسے قتل کروں گا. محبوب فرمانے لگے ٹھہر جاؤ ذرا جلدی نہ کرو. حضور گھر لے گئے، جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا. اس کی آنکھوں میں طلب دیکھی تو حضور نے اور ڈبل کر دیا. تھوڑی طلب اور دیکھی تو اب محبوب نے اور دیا، یعنی اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. حضور دیتے گئے، اتنا دیا کہ اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بھی زمانہ بڑا دیکھا ہے پر آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. حضور آپ اتنا دیتے ہیں، کمال ہو گیا. حضور نے فرمایا یہی بات صحابہ کے بیچ جا کے کہہ دو گے؟ یا رسول اللہ کہہ دوں گا. وہ باہر آئے، حضور نے فرمایا اب کہو بھئی کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا لوگوں میں نے دنیا دیکھی پر ان جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. بڑھا دیتے ہیں حضور. اب صحابہ خوش ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اسے اسی وقت قتل کر دیتے نا تو یہ اپنے لیے دوزخ خرید لیتا. اور اب جو کہہ رہا ہے نا جنتیوں والی بولی بول رہا ہے. وہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک مثال بیان کی، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. مثالیں اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگوں کو بات کی سمجھ آ جائے. حضور نے ایک مثال بیان فرمائی. حضور فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال، یعنی میری اور میری امت کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک آدمی کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ پکڑنے کو دوڑتے تھے، کسی کے پاس نیزہ، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس چھڑی، دوڑتے تھے پکڑتے تھے لیکن وہ قابو نہیں آتی تھی، زخمی ہو گئی، تکلیف میں آ گئی پر کوئی اس کی ناک میں نکیل ڈال سکا. یہ ذرا غور کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، پھر اس کا اپنا مالک آیا، اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا، وہ دوڑی آئی، پشت پہ ہاتھ پھیرا، بغیر کسی کی مدد کے اس کی ناک میں نکیل ڈالی، پھر اونٹنی پر سوار ہوا اور جاتے ہوئے کہنے لگا بلا وجہ تم نے میری اونٹنی کو تکلیف دی، جانور میرا ہے اور اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرمانے لگے صحابہ یہ امت میری ہے، اسے کیسے سنبھالنا ہے یہ طریقہ بھی اللہ نے مجھے ہی عطا فرمایا. یہ بھی مجھے پتا ہے ان کو کیسے سکھانا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، قائل کرنا، یہ طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. لہٰذا تم اس بات کو سمجھو. اللہ کے محبوب نے بڑی دانائی سے، بڑی حکمت سے، بڑے تدبر سے. ہم نا بڑے جلد باز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں مزاج نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں مشورہ کوئی بھی نہیں دیتا، سارے حکم ہی دیتے ہیں. کہندے جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں او بھائی تہاڈے کولوں مشورہ منگیا سی، تہانوں غلط فہمی ہوگی، تساں حکم دے چھڑیا. مشورہ وہ ہوتا ہے جو رکھا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. پہلے تو ہمارا مشورے کا مزاج، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق بات کریں. میں نے پاکستان کے چاروں صوبے دیکھے، دنیا کے باہر جانے کا بھی ملک سے مجھے موقع ملا. میں نے سمجھدار لوگ وہ دیکھے ہیں جو ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں، جن کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز ملتی رہتی، جو کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ وہ عداوت پیدا نہ کریں، عقیدے کا مسئلہ نہ ہو، باقی سیکھتے ہیں، اپنی تربیت میں لگے رہتے ہیں. جن لوگوں کی اپنے سے زیادہ دوسروں پر توجہ رہی وہ ناکام ہو گئے، اور جنہوں نے محنت کی، جد و جہد کی، اپنے آپ کے لیے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. عزیز دوست، کوئی ضروری ہے 100% ہماری مانی جائے؟ کچھ ضروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہو؟ رائے کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بات
دو تین چار جب جنگ خندق کا موقع آیا تھا تو تمام صحابہ کی رائے اور تھی، جن میں حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولا علی علیہ رضوان جیسے بڑے اکابرین موجود تھے، لیکن حضور نے فرمایا آج مشورہ مانا جائے گا تو صرف سلمان فارسی کا مانا جائے گا، خندق کھو دی جائے گی۔ تو کیا باقی واک آؤٹ کر گئے تھے؟ معاذ اللہ۔ 100% اس چکر میں نہ پڑے، گھر کے اندر بھی گنجائش پیدا کریں، گھر میں بھی۔ یہ جو ہم مسلط کرتے ہیں نا اپنا آپ دوسروں پر، اس کا نتیجہ بغاوت کی صورت میں نکلتا ہے، اس کا نتیجہ اس طرح کا نکلتا ہے کہ وہ بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، دل اور روح نہیں ساتھ رہ رہی ہوتی۔ گنجائش، حکمت، دانائی، تدبر، یہ رسول پاک کا طریقہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی کمال حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی جانب مائل کرتے۔ آج تو یہ اختیار کسی کا نہیں، لیکن میرے کریم نے یہ کام کیا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، میں نہیں 5 پڑھوں گا۔ آپ کہتے ہیں تو کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، صرف 2 پڑھوں گا۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں کھل گئیں، کیسے اجازت ملے گی؟ 3 نمازوں کی چھٹی، ایک سجدے کی چھٹی نہیں مل سکتی؟ ہر فرض نماز میں ہر سجدہ فرض ہے، لیکن یہ میرے کریم کی دانائی ہے، یہ حضور کی حکمت کاملہ ہے، سکھانے کی طرز ہے۔ اگرچہ آج یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں، حضور چونکہ شارع ہے، با اختیار ہے، تو محبوب فرمانے لگے تو کلمہ پڑھ، صحیح نمازیں 2 ہی پڑھ لینا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ جس کو 2 نمازوں کی شرط پر کلمہ پڑھایا تھا نا، وہ بعد میں تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، وہ بعد میں غور بھی کیا کرتے تھے۔ وہ آپ نے تو خیر ناراض نہیں ہونا، آپ اپنے ہیں، میں کبھی آ جائے نا کوئی لڑکا پینٹ شرٹ پہن کے مسجد میں، تو میرا خیال ہے اسے سمجھانا ہی چاہیے، گھورنا نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ آ لینے دیں، آ جائے گا نا انشاءاللہ، نماز پڑھے گا، کچھ دن آئے گا تو پھر امید ہے کہ کپڑے بھی تبدیل۔ لیکن اگر آپ پہلے دن ہی اس پر سارا بوجھ ڈالیں گے نا، میں الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں جمعے کی نماز کی حاضری کے لیے، تو میں ممبر کی طرف بڑھ رہا تھا رمضان سے پہلے، شعبان کا آخری جمعہ تھا، تو ایک نوجوان نے مجھے پرچی میری ویسٹ کوٹ میں ڈال دی، تو میں نے ممبر پہ بیٹھتے بیٹھتے پڑھی، تو اس نے لکھا تھا کہ پیر صاحب کچیاں نمازیاں بھی ہن مسیطے آنا ہے، تے پکیاں نو آکھیا جے ذرا سانو گھورن تھوڑا ذرا، جڑے پکے نمازی گھوردے نے نا، سانو کہندے فصلی بٹیرے آ گئے، بس جی مہربانی کرو جی، یہ پھر کٹھے بھی کرنے پینے نے، کی لوڑ ہے کھلاریے تو پھر کٹھے بھی کریے، آپ ہو گئے جی بڑے نے ہوں، اللہ تو ان خوش رکھے۔ اب توجہ فرمائے میری بات پر۔ تو اپنی زندگی میں علم سے اور تدبر سے اور حکمت سے اپنے اوقات کو گزارے، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے محسوس ہو کہ کسی جگہ کوئی تکبر چھلک رہا ہے، کسی جگہ کوئی حسد برآمد ہو رہا ہے، کسی وجہ بلا وجہ کی ضد کسی نے پال لی ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔